السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں لڑتے ہوئے صوفیہ پوئینہ سے پوچھتی ہے تمہارے خاندان کے قاتل عثمان کے لیے بس اتنا ہی غصہ ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی پوئینہ اس پہ حملہ کرتی ہے اور دونوں کی تلواریں ایک دوسرے کے گلے پر ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر صوفیہ کہتی ہے چھوٹی چڑیا تم حیرت انگیز ہو۔ پوئینہ چوغا اتارتی ہے تو اس کے بال بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ حلیمہ کے تھے، یعنی کہ کچھ دیر پہلے جو بالا خاتون نے خواب میں لڑکی دیکھی تھی اس کے بال بھی بالکل ایسے ہی تھے۔ پوئینہ کہتی ہے میں اپنے ہاتھوں سے عثمان کا دل نکالوں گی خالہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں 10 سال پہلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جب کائی قبیلے کے لوگ ایک نہر کے کنارے موجود تھے۔ حلیمہ کو اٹھائے بالا خاتون آگے بڑھ رہی تھی اور لوگوں کی مدد کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا عثمان صاحب فتح پہ گئے ہیں لیکن ہم ان کا سلام لائے ہیں۔ ایک گھوڑا گاڑی پر صوفیہ ترک لباس میں بیٹھی تھی۔ اس نے بالا خاتون کو دیکھتے ہوئے کہا تھا تم نے مجھ سے میرا مستقبل چھین لیا اور میں تمہارا نسب تمہارے خون سے خوش کروں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چہرہ ڈھانپ کر آگے بڑھی تھی۔ پھر اس نے حلیمہ کو دیکھتے ہوئے ساتھی خواتین سے پوچھا تھا کیا سب کچھ تیار ہے؟ تو خاتون نے کہا تھا ہم نے قرارگاہ کی جانب جاتے ہوئے قافلے پر حملہ کیا، اس کی خبر جلدی آ جائے گی۔ تو صوفیہ نے کہا تھا میں نے اس دن کے لیے بہت انتظار کیا، تم اچھے سے جانتی ہو کہ کیا کرنا ہے، تم کھانا بنانے والی خواتین کا دھیان بھٹکاؤ گی اور میں بچی لے لوں گی۔ بالا چلو اپنی بیٹی کو الوداع کہو۔ الجن بھی بالا خاتون کے ساتھ موجود تھی، اس لیے ایک سپاہی نے آ کر کہا تھا بالا خاتون قرارگاہ جاتے ہوئے قافلے پر حملہ ہوا ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون پریشان ہو گئی تھی اور الجن سے کہا تھا الجن تم کام ختم کرنے کے بعد یعنی شہر واپس چلی جانا، حلیمہ تمہارے پاس امانت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون آگے بڑھی تھی تو حلیمہ نے کہا تھا ماں مت جائیں، مگر بالا خاتون اسے پیار کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ وقت گزرتے گزرتے ہم نے دیکھا تھا کہ حلیمہ ندی کے پاس بیٹھی تھی، الجن خواتین کے ساتھ کھانا بناتے ہوئے مصروف تھی۔ صوفیہ اپنی کارروائی میں لگی ہوئی تھی۔ الجن حلیمہ کی جانب بڑھی رہی تھی کہ صوفیہ کے اشارے پر اس کی خاتون نے پیچھے سے کھانا گرا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر الجن ادھر مصروف ہو گئی تھی۔ صوفیہ ایک سیب لے کر حلیمہ کے پاس آئی تھی اور اس نے حلیمہ کو سیب دیتے ہوئے کہا تھا حلیمہ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے کہا حلیمہ کو لے آؤ، کیا تم میرے ساتھ آؤ گی؟ شاباش بیٹی آ جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے حلیمہ کو اٹھا لیا تھا اور کہا تھا تم اب میری ہو چھوٹی شیطان۔ پھر صوفیہ اسے ایک گھوڑا گاڑی کے پاس لے گئی تھی۔ وہاں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حلیمہ نے پوچھا تھا میری ماں کہاں ہے؟ تو صوفیہ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے بے ہوش کر دیا تھا اور اس کے گلے سے تعویذ نکال کر وہاں سلیب کا نشان ڈال دیا تھا۔ پھر اس کے کپڑے اور جوتے اتارتے ہوئے اس نے خاتون سے کہا تھا ان کو دریا کے قریب پھینک دو اور اس کے کپڑے اس بچے پر ڈال دو اور ان سے کہو کہ بچی دریا میں گر گئی ہے۔ جب انہیں کئی دن بعد بچہ ملے گا تو انہیں کوئی شک باقی نہیں رہے گا کہ ان کی بچی مر گئی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے حلیمہ کو گھوڑا گاڑی پر رکھ دیا تھا اور خاتون وہاں سے ایک اور مرا ہوا بچہ اٹھا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس طرح صوفیہ نے پوئینہ یعنی کہ حلیمہ کو بچپن میں اغوا کیا تھا اور 10 سالوں سے یہ اسی کے ساتھ ہے۔ ان خیالات کے بعد پوئینہ پوچھتی ہے کیا میں اپنا انتقام لے سکتی ہوں؟ تو صوفیہ کہتی ہے وقت آنے پر تم اپنا انتقام لوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے گلے لگا لیتی ہے۔ پھر پوئینہ پوچھتی ہے لیکن میں کب تک انتظار کروں گی خالہ؟ جواباً صوفیہ کہتی ہے مجھے ابھی جانا ہے۔ پوئینہ کا اچھی طرح سے خیال رکھنا سپاہیو، میں بہت جلد واپس آؤں گی۔ پوئینہ اسے روکتے ہوئے کہتی ہے میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتی، مجھے اپنے ساتھ آنے دیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ میں بالکل تیار ہوں، میں مضبوط ہوں اور لڑ سکتی ہوں۔ میرے خاندان کے قاتل عثمان اور بالا، میں اب اپنے دشمنوں کو دیکھنا چاہتی ہوں خالہ۔ تو صوفیہ کہتی ہے تمہاری سب سے بڑی طاقت صبر کرنا ہے، آج رات اچھے سے آرام کرو، کل صبح قلعے میں ہونا۔ یہ سن کر پوئینہ خوش ہو جاتی ہے اور صوفیہ چلی جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب بالا خاتون کو لے کر کائی قبیلے پہنچتے ہیں اور جرکتائی سے کہتے ہیں حفاظت بڑھا دو، قبیلے کے پاس کوئی بھی نہ آ سکے۔ پھر توران سے پوچھتے ہیں البائی کی کیا صورتحال ہے؟ تو توران کہتا ہے حضور وہ بہتر ہے، وہ شفا خانے میں ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں ابھی اس کے پاس جاؤں گا، اس کے بعد ہم دیوان بلائیں گے۔ علاؤالدین اور گونچا بالا خاتون کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ایک خاتون البائی کا علاج کر رہی ہوتی ہے، اس لیے میں عثمان صاحب اور خان کے ساتھ وہاں آتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھتے ساتھ ہی البائی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو؟ تو البائی کہتا ہے حضور میں ٹھیک ہوں، جنگل میں زخم کو داغ لیا تھا اور مالجو نے یہاں میری مدد کی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں یہ معلومات جو تم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہم تک پہنچائیں اس سے بہت سوں کی جان بچ گئی، تمہارا شکریہ۔ تو البائی کہتا ہے لیکن حضور جو معلومات مجھے ان کافروں سے ملی انہوں نے جو بالا خاتون پر حملہ کیا صرف وہ نہیں ہے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں اور کیا ہے؟ تو البائی کہتا ہے کراسے کا ان کافروں کے ساتھ اتحاد، وہ اس حد تک ہے کہ وہ کافروں کو فولاد بیچ رہا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں تو وہ کافروں کو فولاد بیچ رہا ہے؟ ہاں، ترک مردوں کو مارنے والا ہر تلوار وہ جو بیچ رہا ہے، ہماری دشمنی میں تم کس قدر گر گئے ہو۔ اور ہان کہتا ہے حضور ہمیں کسی نہ کسی طرح اسے روکنا چاہیے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم روکیں گے، ضرور روکیں گے۔ البائی کیا صوفیہ اور اس کے سانپ پاک حصار میں رہتے ہیں؟ تو البائی کہتا ہے حضور جہاں تک میں نے صوفیہ کے سپاہیوں سے سنا ہے وہ ایک سورماؤں کی پناہ گاہ میں ہیں۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ پناہ گاہ؟ تو البائی کہتا ہے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن وہاں سے آنے والوں کے گھوڑے تھکتے نہیں تھے، ظاہر ہے وہ آگ حصار سے زیادہ دور نہیں ہے۔
یہ سن کر عثمان صاحب برہان سے کہتے ہیں اب سے آکسار کے آس پاس کی تمام سورماؤں کی پناہگاہوں پر نظر رکھو گے، تم پتہ لگاؤ کہ صوفیہ کے سانپ کہاں ہیں۔ پھر البائی سے کہتے ہیں کیونکہ اب تم ٹھیک ہو تو مضبوط ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب سے تمہاری جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب چلے جاتے ہیں۔ آکسار میں کرا سے لوکاس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے لوکاس تمہاری 9 جانیں ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم عثمان کے پنجوں سے دوبارہ بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ لوکاس کہتا ہے میں نہیں بلکہ اس بار وہ بچ گیا، اگر وہ آخری وقت میں نہ آیا ہوتا تو ہم اس کی بیوی کی جان لینے والے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے پاس جینے کے لیے ابھی وقت ہے۔ کرا سے کہتا ہے لوکاس دیکھو یہ کام خاتون اور بچوں کو مار کر نہیں ہو سکتا، میں جنگ چاہتا ہوں، مجھے خون چاہیے، میں عثمان کو میدان جنگ میں رسوا کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوکاس کہتا ہے ہم کریں گے کرا سے، ہم کریں گے، ہم مل کر ایسا کریں گے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا میری فوج کو فولاد کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عثمان نے میری کان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، کیا سب کچھ تیار ہے؟ تو کرا سے کہتا ہے تیار ہے، اور میں انہیں کرادین کے لیے سلایا ہوں جو مجھے عثمان نے دیا تھا۔ لوکاس ہنستے ہوئے کہتا ہے یعنی کہ ہم عثمان کو اس کے اپنے ہی ہتھیار سے ماریں گے؟ جواب میں کرا سے کہتا ہے میں اسے پہلے ہی مار چکا ہوں، میں نے عثمان کے خیمے میں ایک سانپ بٹھا دیا ہے، یہ ایسا سانپ ہے جو مجھے عثمان کے اٹھائے ہوئے ہر قدم کے بارے میں بتائے گا۔ لوکاس کہتا ہے یعنی کہ سرداروں میں سے کسی ایک سردار کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے؟ کرا سے کہتا ہے ایسا ہی ہے، لیکن کوئی ایسا ہے جسے میں ایک طویل عرصے سے چاہتا ہوں، جب جنگ شروع ہو تو کوئی قیمتی ہے جسے میں نہیں چاہتا کہ کوئی نقصان ہو۔ لوکاس پوچھتا ہے کون ہے وہ؟ کرا سے مسکرا دیتا ہے قبیلے میں عثمان صاحب کا دیوان لگا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں لوکاس کے ساتھ مل کر کام کرنے والا کرا سے، اور جو دوبارہ ظاہر ہوئی وہ صوفیہ نامی شیطان۔ ہمارے دشمن دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جنگ میں ہمارا کنارہ 3 حصوں میں بڑھ گیا، بھائی جو ہمیں کمزور اور ہماری ریاست کو ناقابل اعتبار بنانا چاہتے ہیں جبکہ اتنے کافر موجود ہیں۔ میں کوئی بھی کمزوری نہیں چاہتا، آپ کو اچھی طرح یہ جاننا چاہیے، ہم اپنی سرزمین پر متحد اور مضبوط رہیں گے، اس وجہ سے ہر کوئی اپنا فریضہ بخوبی نبھائے اور احتیاط سے بھی کام لے۔ اب بتائیں بیگم خاتون، عوام اور تاجروں کی کیا صورتحال ہے؟ کیا کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے؟ تو بیگم کہتی ہے حضور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاجر ہمارے بازار میں ہونے والی تجارت سے کافی مطمئن ہیں۔ عثمان صاحب گینجر سے پوچھتے ہیں تم بتاؤ گینجر بھائی میگاجا کی صورتحال کیا ہے؟ کیا آپ کے سپاہیوں نے تدبیر اختیار کی ہیں؟ تو گینجر کہتا ہے میرے حضور ہم نے تمام تدابیر کی ہوئی ہیں، قلعہ محفوظ ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، کسی نے کراسے صاحب کو ہمارے شکار کے منصوبے کے بارے میں بتایا، مجھے لگا آپ اس مسئلے کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آپ بازار اور میگاجا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ دیوان ریاست کا خفیہ مرکز ہے، اگر آپ کو ہمارے درمیان موجود کسی شخص پر کوئی شک ہے تو اسے ابھی یہاں بے نقاب کر دیں، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ بیحان کہتا ہے گینجر بے ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر کسی پر ذرا سا بھی شک ہے تو ہمیں غدار کو گرفتار کر کے سزا دینی چاہیے۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں کراسے سے میرا بات کرنے کا مقصد صرف اسے پرکھنا تھا، اگر وہ ہمارے درمیان کسی غدار کے ساتھ کام کر رہا ہوتا تو اس کے لہجے سے پتہ چل جاتا، ایسا لگتا ہے کہ اسے شکار کے منصوبے کے بارے میں مشاہدہ کر کے پتہ چلا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے دیوان میں موجود اپنے سرداران اور فوج میں موجود اپنے سپاہیوں پر مکمل اعتماد ہے، ہم اس لیے یہاں ریاستی امور کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ہر کوئی پہلے سے زیادہ محتاط اور چوکس رہے گا۔ گینجر خوش ہوتے ہوئے بیگم خاتون اور بیحان کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔